السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ قبرستان میں عورتوں کے لیے جانا اور قبور کا زیارت کرنا یہ کیسا ہے؟ تو اس بارے میں 3 مذہب ہے، یعنی 3 اقوال ہے اہل علم کا۔ پہلا قول یہ ہے جو جمہور کا قول ہے کہ عورتوں کے لیے قبور کا زیارت کرنا یہ بلا کراہت جائز ہے۔ یہ جمہور کا مذہب ہے جس میں اکثریت احناف ہے، اور ایک قول امام مالک رحم اللہ کا بھی ہے، اور ایک قول امام شافعی رحم اللہ کا بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں مع امن الفتنہ، یہ فتنے سے آدمی محفوظ ہو تو وہ قبروں کی زیارت کر سکتی ہے وہ عورتیں۔ اور اسی طرح ایک روایت امام ابن حنبل رحم اللہ کا بھی ہے، اور ابن حزم رحم اللہ کا یہ مختار قول ہے۔ رد المختار جلد 2 صفحہ نمبر 242 میں، مواہب الجلیل جلد 2 صفحہ نمبر 237 میں، المحلہ جلد 3 صفحہ نمبر 388 میں یہ قول ذکر ہے کہ عند الجمہور زیارت القبور للنساء جائز بلا کراہہ، بلا کراہت جائز ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تکرہ زیادت القبور ولا تحرم، وهو المذهب عند الشافعیہ ومشہور مذہب الحنابلہ، کہ دوسرا قول یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا یہ مکروہ ہے لیکن حرام قطعی نہیں ہے۔ یہی شوافی کا مذہب ہے اور حنابلہ کا مذہب ہے مشہور۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مطلقاً قبرستان میں جانا یہ ممنوع ہے، ان کا زیارت کرنا یہ ممنوع ہے۔ یہ قول جو ہے امام شافعی رحم اللہ کا ہے، اور اسی طرح امام ابن حنبل رحم اللہ کا بھی ایک روایت ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کا بھی ایک اور روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا یہ مطلقاً حرام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ دلائل ذکر کرتا ہوں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا ممنوع ہے۔ پہلی روایت جس کو امام ابو داود رحم اللہ نے اور امام بیہقی رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمایا ہے کہ جو قبروں کی زیارت کرتی ہے۔ اس روایت کی ابن ماجہ میں بھی یہ روایت مذکور ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ دوسری روایت جس کو ابو داود امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذات علیہ المساجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمایا جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتے۔ زائرات مبالغے کا صیغہ ہے، زوارات زائرات۔ تو ان روایات سے وہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے زیارت کرنا، قبرستان میں جانا یہ حرام ہے۔ دوسرے طرف جو جمہور حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا یہ ممنوع نہیں ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھتی رہنا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیف اقول لهم، کہ میں کیسے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ امام مسلم رحم اللہ نے یہ روایت نقل کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو حکم فرمایا کہ جانا تو ہے، لیکن جب چلی جائے تو وہاں پر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے قبور کا زیارت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ دوسری روایت یہ ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو پہلی روایت امام مسلم رحم اللہ نے نقل کیا ہے۔ دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے
بامرأة تبكي عند قبر، ایک عورت پر جو قبر کے پاس رو رہی تھی. فقال اتق اللہ واصبری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرتے رہنا. فقالت الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، کہ مجھ سے ہٹ جا، تجھے تو وہ مصیبت نہیں پہنچے جو مجھے پہنچا، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. تو ولم تعرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں. فقیل لا انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فأتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم اعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى. امام بخاری امام مسلم رحم اللہ نے یہ روایت نقل کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ، اتنی عظیم شخصیت، لیکن وہاں پر کوئی دربان وغیرہ نہیں کرا تھا، کوئی سکیورٹی کا انتظام نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، جب کہیں مصیبت آ جائے اس کا صبر کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں. اب اس روایت کو ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا قال ابن حجر وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان کو نہیں ٹوکا کہ تو قبر کے پاس کیوں بیٹھی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے قبور کا زیارت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، جائز ہے. اسی طرح المستدرک میں امام حاکم نے سنن بیہقی میں یہ روایت نقل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کی تو ان سے کہا گیا فقیل علیہ قد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں تھا کہ آپ زیارت کے لیے جا رہی ہے. قالت نعم كان نهى ثم امر بزيارتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرمایا تھا لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے دی، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اسی طرح دوسری روایت ہے جس کو امام مسلم رحم اللہ، امام ترمذی رحم اللہ نے نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرة للآخرة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، اب تم اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے یہ قبروں کی زیارت. تو اب یہ جو پہلے منع تھا یہ مردوں کے لیے بھی تھا اور عورتوں کے لیے بھی، اور بعد میں مطلقاً اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے. تو ان روایت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا ٹھیک ہے لیکن سنت طریقے سے ہو، وہاں پر جزا فضا نہ ہو، وہاں پر بکا نہ ہو، بکا سے رونے سے دھونے سے اس سے منع فرمایا گیا، لیکن سنت طریقے سے جائے، پردے کا اہتمام ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ اس کا حکم ہے اور اس کا رخصت ہے. اور جو حضرات کراہت کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف دلائل ہے، ایک طرف دلائل وہ رخصت پر دلالت کر رہی ہے، دوسری طرف دلائل حرمت پر. تو جب حرمت اور رخصت یہ دونوں جمع ہو جائے تو اس میں اقل درجہ جو ہے وہ کراہت کا ہے. کہ نہ ہم مطلقاً جواز کا قول کرتے ہیں نہ مطلقاً حرمت کا، لحاظ اس میں درمیان قول ہم کرتے ہیں، وہ ہے کراہت، تو مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے قبروں کی زیارت کرنا. لیکن جو مفتادی قول ہے، جمہور کا مسلک ہے، وہ یہ ہے کہ قبور کا زیارت کرنا عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن سنت طریقے سے ہو، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہو، تو یہ اچھی بات ہے. یہ آخرت کے لیے ایک تذکرہ اور یاد دلانے کا سبب بن جائے گا. واللہ اعلم بالصواب.